الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 5 رمضان مبارک 1442 ہجری 18 اپریل 2020 یوم الاحد شنبہ سنڈے اتوار. پارہ الف لام میم پہلا پارہ سورۃ البقرہ دوسری سورہ اس کی آیت نمبر 29. پچھلے آڈیو میں نے مختصر طور پر یہ عرض کیا کہ 7 آسمان بنائے گئے. 7 آسمان کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث میں موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی جماعت میں بیٹھے ہیں, پوچھ رہے تمہیں پتہ ہے تمہارے اوپر کیا ہے؟ صحابہ یہی عرض کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ رسولہ اعلم. یہاں پر یہ صحابہ کا طریقہ پتہ چلا کہ صحابہ حضور کا نام جو ہے اللہ کے نام کے ساتھ ملاتے تھے. اللہ رسولہ اعلم, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو یہ آج جو کہتے ہیں اللہ رسول نے, اللہ رسول چاہے, اللہ چاہے رسول چاہے تو ایسا ہو جائے, تو یہ غلط نہیں ہے, صحابہ کے طریقے کے مطابق ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے, وہ جتنی بھی شان ہے, جو بھی عظمت ہے, وہ یقیناً اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. یہ بس یہ بات دھیان میں رکھنی ہے. اب یہاں پر بھی اس حدیث میں بھی یہ تفسیر قرطبی کے صفحہ نمبر 387 پر یہ حدیث پاک 387 پر تفصیل سے موجود ہے کہ صحابہ کرتے ہیں پتہ نہیں سرکار تمہارے اوپر یہ فلاں آسمان, پھر اس کے بیچ میں اور آسمانوں کے بیچ میں 500 سال کی راہ. اس طریقے سے 7 آسمانوں کا ذکر فرمایا. پھر زمین کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ جانتے ہو تمہارے نیچے کیا ہے؟ تو پتہ ہے, فرمایا کہ زمین ہے. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, اللہ اور رسول بہتر جانے. تو حضور نے اس کے نیچے, زمین کے نیچے ایک اور زمین, پھر اس کے بیچ میں 500 سال کی راہ, اس طریقے سے ہوتے 7 زمینوں کا ذکر فرمایا. تو آسمان 7 ہیں, یہ تو قرآن پاک سے ثابت آیت سے. زمین 7 ہونے کے بارے میں احادیث میں ذکر موجود ہے. ایک حدیث پاک علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں یہیں پر اسی صفحے پر لکھتے ہیں, حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے بھی ظلم کے طور پر ظلم کرتے ہوئے کسی کی زمین کا ایک حصہ, ایک بالشت بلس جسے کہتے ہیں, ایک بالش جتنی زمین بھی اگر کسی نے ظلم سے ہتھیا لی, تو قیامت کے دن اتنی زمین کا جو ایک حصہ بھی ہے کہ بالش جتنا بھی, تو اسے 7 زمین, یعنی یہ زمین سے لے کر 7 زمین تک اتنا حصہ کاٹ کر کے رنگ جیسا, توق جسے رنگ کہتے ہیں, ہار جیسا بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا قیامت کے دن. اب یہ تو ظلم کی بات فرما رہے ہیں کہ اگر ایک ذرا سا حصہ بھی لیا ہوگا نا ظلم سے, ناحق کسی کی زمین کھایا ہوگا, تو ایک بالش جتنا بھی ہوگا تو اسے رنگ بنا کر, ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. وہ بھی ایک نہیں, 7 زمینوں کو کاٹ کر کے اس کے گلے میں. اب سوچئے کہ ہمارے اگر بدن پر, اب زمین میں کیا پہاڑ پتھر سب کچھ ہوتا ہے, اگر ایک ذرا سا 10-15 کلو اگر ہمارے گلے پر رکھ دیا جائے, ارے 20 کلو تک بھی, تو کتنی کیا اوقات ہی نہیں کہ لے کر کھڑے ہو سکے. پھر ایک نہیں 7, یہاں سے لے کر تحت سرا تک جتنی زمینیں, 7 زمین کاٹ کر کے, اور ایک بالش کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ, اور یہاں تو ہم لوگ کا کیا حال ہے ہمارا کہ ہم لوگ پورے بھائی لوگ گھر کھا جاتے ہیں, مکان ہو گیا, پلاٹ ہو گیا, سب کچھ زبردستی, اور یہ جو بلڈرز وغیرہ وہ سب کیا کچھ کر رہے ہیں, اللہ کی پناہ. تو یہ
یہاں سب چلے گا، وہاں قیامت کے دن کچھ نہیں چلنے والا. وہ تو ساتوں زمینیں پہنا دی جائے گی ہار بنا کر کے، اب ہل بھی نہیں پائے گا. کیا تکلیف ہو رہی ہوگی، کیسا حال ہوگا، وہ تو اللہ محفوظ فرمائے ہم سب کو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جتنا ہو سکے ظلم، ناحق کسی کا ہتھیا لینا، حقوق العباد، یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں. ان سب سے اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے، پناہ میں رکھے اس کے صدقے میں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ یہاں پر یہ ذکر جو کیا گیا، یہ حدیث پاک علامہ جو لے کر آئے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پر 7 زمینوں کا ذکر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ 7 زمین کا توق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دیا. تو یہاں پر پتا چلا کہ زمینیں 7 ہیں. اسی طریقے سے اور بھی بہت سی روایتیں بہت جگہوں پر ہیں کہ 7 زمینیں ہیں. اس کو ابھی ایک روایت یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ نے یا اللہ تعالی مجھے کوئی ایسا ذکر بتا کہ جو خاص ہو اور تیرے لیے میں تیرے صحیح طریقے سے تیری حمد، تیرا ذکر کر سکوں. تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ محمد، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. آپ نے عرض کیا اللہ تعالی کچھ خاص بتا، یعنی لا الہ الا اللہ بے شک کلمہ ہے، بہت اہم ہے، کچھ اور کہ جس سے میں تیرا ذکر کروں. یہاں پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، زمین و آسمان جو 7 زمینیں ہیں نا، 7 آسمان 7 زمینیں، ان کو ایک جگہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، تو لا الہ الا اللہ ترازو کے دوسرا جو جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہے وہ وزنی ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا. یہاں پر بھی 7 زمینوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور لا الہ الا اللہ کی فضل بھی پتہ چلی. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہنا چاہیے. اب یہاں پر اس کے بعد یہ ایک مختصر یعنی ایک بات رہ گئی تھی، وہ میں نے عرض کر دی کہ 7 زمینیں بھی موجود ہیں، ان کی روایتیں بھی موجود ہیں. ایک روایت اور بھی ہے جس پر بڑا یعنی کہ ایک ہمارے قاسم نانوتوی صاحب دیوبندیوں کے قاسم العلوم، انہوں نے اس حدیث کو لے کر نیا عقیدہ بنا لیا تھا جس پر ان پر کفر کا فتویٰ لگا. وہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابن عباس سے موجود ہے کہ 7 زمینیں ہیں، ہر زمین میں تمہارے محمد کی طرح محمد ہیں، تمہارے عیسیٰ کی طرح عیسیٰ ہیں، عیسیٰ تمام یعنی اس طریقے سے اس میں ذکر ہے. آدم کی طرح دوسرے آدم بھی ہیں. پر یہ صحیح یعنی اس پر عقیدہ بنانا یہ صحیح نہیں. حدیث شریف ہے یقیناً، پر اس پر علماء نے کلام بھی کیا کہ روایت بھی اس میں فلاں راوی جو ہے وہ ملاقات نہیں ہوئی ان کی، اور ساری باتیں ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ حدیث پاک شاذ، اس میں بھی 7 زمینوں کا ذکر ملتا ہے. پر سب سے اہم بات یہ کہ یہ حدیث پاک شاذ ہے، یعنی کہ حدیث کی کیٹیگریز میں یہ شاذ، یعنی بالکل یہ ایک ہی روایت ہے اور دوسری روایتیں اس طریقے سے موجود نہیں ہیں، بلکہ اس کے اگینسٹ میں متواتر روایتیں موجود ہیں. کئی روایتیں موجود ہیں کہ حضور کی مثل کوئی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی آ نہیں سکتا، اور کوئی نبی ہے نہیں، اور حضور کی مثل کوئی ہے ہی نہیں، نہ تھا اور نہ ہی حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے. اس پر قاسم نانوتوی صاحب نے اس حدیث کو لے کر لکھ دیا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، لیکن حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ تو انہوں نے نبوت کا دروازہ کھول دیا تھا. اس پر کفر کا فتویٰ ان پر لگا حرمین شریفین سے. بڑی یہ تفصیلی بات ہے. تو یہ یہاں میں نے اس لیے ذکر کیا کہ اس میں بھی 7 زمینوں کا ذکر ہے، پر یہ حدیث پاک شاذ ہے، اس پر عقیدہ بنانا یہ جائز نہیں. یعنی ایک ہی روایت ہے، ایسی اس روایت کو طاقت دینے والی اور روایتیں موجود نہیں ہیں. انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ حضور کے آخری نبی ہونے کا جو عقیدہ ہے وہ عوام کا ہے، جو علماء جو ہے ان کو پتہ ہے کہ اور بھی آ سکتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. بڑا کفری عقیدہ تھا یہ. حضور کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا. قاسم نانوتوی صاحب کی تحذیر الناس میں یہ باتیں لکھی ہیں، دیوبندیوں کے قاسم العلوم صاحب ہیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے بھائی ان سے بچ کے رہو، دور رہو. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ یہاں پر یہ بات جو میری پچھلے آڈیو میں رہ گئی تھی وہ بھی یہاں پر میں نے کر دی کہ 7 زمینوں کو بھی کا بھی ذکر ملتا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد کی آگے کے جو باتیں ہیں وہ
اگلے آڈیو میں سنیں گے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزے شدید گرمی میں روزے جا رہے ہیں۔ اللہ عز و جل سب کے روزوں کو قبول فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے روزوں میں، تمام تکلیفیں پروردگار دور فرمائے۔ یہ لاک ڈاؤن کا پریشانی پھر شروع ہو گئی ہے، کام دھندے بڑا یعنی ایک ایسا دور دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا، ہمارے جو اوپر کے جو ہم سے بڑے جو بزرگ ہیں ان لوگوں سے پوچھیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے بھی ایسے دور نہیں دیکھے۔ یہ حال جو ایسا حال چل رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں آسانی عطا فرمائے۔ ہمارے ملک پر، تمام جہان پر، مسلمانوں پر اللہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور سب کو رحمت سے نوازے، آسانیوں سے نوازے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔